السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے میں دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جاری کشیدگی، دونوں اطراف سیاستدانوں کا غیر سنجیدہ رویہ برقرار. پھر بات کریں گے کراچی کا سیاسی مستقبل غیر یقینی کا شکار، پلس مائنس کی کہانی کیا، اور آخر میں بات ہوگی نو منتخب امریکی صدر کے مسلم مخالف انتخابی نعروں کی. کیا اب وہ حقیقت کا روپ دھار رہے ہیں؟ جناب، انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ہر ہفتے یا ہر دو چار ہفتے آپ مجھ سے یہ ہیڈ لائن پڑھوا رہے ہوتے ہیں کہ جی دو ایٹمی طاقتوں کے بیچ کشیدگی. اس میں کوئی مجھے اپ ڈاؤن آگے پیچھے بس یہی چلتا رہتا ہے. لیکن اس میں ہم اصل میں جو اسپیسیفک ایشو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں نا، عمران خان صاحب کے آفیشیل میڈیا سیل کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی. یہ جاری کی گئی 14 نومبر 2016 کو، جس دن لائن آف کنٹرول پہ ہیوی ایکسچینج آف فائر ہوا، اور اس ایکسچینج آف فائر کے نتیجے میں 7 پاکستانی فوجی جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے. اب عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب یہ اس طرح کی کشیدگی ہے جس کے نتیجے میں انڈیا کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور خطے کو نیوکلیئر وار کی طرف نہیں دھکیلنا چاہیے. اب یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ تھی جس نے میری کیوریوسٹی کو ذرا پرووک کیا، اور میں نے تھوڑا سا اس کو وہ کیا. ہمارے ریسرچر نے کانٹیکٹ کیا پی ٹی آئی کے آفیشیل میڈیا سیل کو. انہوں نے کہا جی کہ یہ سٹیٹمنٹ ہم نے ایشو کی ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کو یہ انفارمل ٹاک ہوئی عمران خان صاحب کی میڈیا سے، ادھر سے ہم نے پک کر کے یہ سٹیٹمنٹ ہم نے ٹکرز جاری کیے. ٹھیک، اب یہ ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ 14 اگست کو ایسا کیا واقعہ ہوا لائن آف کنٹرول پہ جس کی وجہ سے آپ نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ جاری کر دی جس میں آپ نے نیوکلیئر وار کا ذکر کر دیا. دیکھیں جو وہاں پر واقعات ہوئے ہیں نا، ہیوی ایکسچینج آف فائر ہوا ہے. پاکستانی ملٹری جو آفیشلز ہیں ان کی جو کوٹ ہوئے ہیں میڈیا سٹوریز میں، جو کوٹ ہوئے ہیں اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انڈیا نے انٹینسٹی آف فائر بڑھا دی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ایسا انٹینسٹی آف فائر بڑھانا ایسا ایسکیلیشن ہے جس کے نتیجے میں آپ نیوکلیئر وار کی بات کرنا شروع کر دیں. ایک تو سوال میرا یہ ہے، لیکن اگر وہ اسی انداز میں بس کہہ رہے ہیں کہ جی دو ایٹمی طاقتیں ہیں، وہ آمنے سامنے آئی ہوئی ہیں، ایل او سی میں مستقل فائرنگ ہو رہی ہے. ابھی وہ انڈینز بھی یہی بتائے جا رہے ہیں آپ کو، ان کی رپورٹس میں بھی آ رہی ہیں، اور رپورٹر بھاگ رہے ہیں اور وہ فائرنگ ہو رہی ہے. تو اگر کسی سیاسی جماعت کے سربراہ نے یہ کہہ دیا کہ آپ جی ہوش کریں کیونکہ دونوں کے پاس یہ ایٹمی فیسلٹی ہے، اس کو استعمال کرنے پہ کسی کو بھی مجبور نہ کریں، آپ کیا اس طرح نہیں آپ انٹرپریٹ کر سکتے؟ میں دیکھیں نا، کہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے. نہیں، میرا خیال ہے اس طرح کی سچویشن میں بات نہیں کرنی چاہیے. ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے. دیکھنا چاہیے گراؤنڈ سچویشن کیا ہے، کیا وہ وارنٹ کرتی ہے اس طرح کی سچویشن. میں آپ کو بتاؤں 3 طرح کی ایسکیلیشن پاسبل ہیں اس سچویشن میں لائن آف کنٹرول پہ. ایک یہ کہ انڈینز جو ہیں نا وہ اپنی انٹینسٹی آف فائر بڑھا دیں، فائرنگ کا ریٹ بڑھا دیں. ٹھیک ہے. دوسری ایسکیلیشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ہیوی ویپنز لے آئیں، ہیوی آرٹلری ڈپلوائے کر دیں اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. کیونکہ نارملی جو ایکسچینج آف فائر ہوتا ہے لائن آف کنٹرول پہ وہ اسمال آرمز کے ذریعے ہوتا ہے. اگر وہ ہیوی بوفرز لے آئیں یا کوئی اپنی بڑی گنز لے آئیں اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لائن آف کنٹرول کو کراس کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. یہ بڑی ایسکیلیشن ہو سکتی ہے. لیکن اب جب آپ کہتے ہیں یہ ایسکیلیشنز ایسی ہو سکتی ہیں جس میں آپ کو آپ کے ہاں ملٹری پلانرز میں ایک کنسرن، اس کو بفٹنگ رسپانس کرنے کی بات ہو سکتی ہے، مان گئے، لیکن ایسکلیٹ ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ آن گراؤنڈ سچویشن کی بات کرتے ہیں، ایک طرف پہ یہ سارے پاکستان کے اسٹریٹجک پالیسی میکر ہیں اور تجزیہ کار ہیں، اور سارے اسے ایک منوہر پاریکر جو ان کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے اس پالیسی کو الٹا دیا کہ جی 1998 میں ہندوستان نے کہا کہ جی ہم نو فرسٹ یوز پالیسی کا اعلان کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم پہلے ایٹم
بام کو استعمال نہیں کریں گے. اب اس کے 18 سال بعد جبکہ انتخابات سے پہلے آپ کو یاد ہوگا نریندر مودی نے بحیثیت امیدوار کہا کہ جی یہ اٹل بہاری واجپئی کا ایک بہت اچھا اور بہت عظیم انیشیٹو تھا نو فرسٹ یوز, اور یہ ہمارے ثقافتی میراث کا ایک اہم حصہ ہے. انہوں نے یہ تک اس کو درجہ دیا. اب آپ کے جو ہوم منسٹر, آپ کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم ایک ذمہ دار ایٹمی ملک ہیں. فرسٹ یوز کی آپ نو فرسٹ یوز کی آپ بات کیوں کرتے ہیں, آپ ہمیں پابند کیوں کرتے ہیں؟ تو جب اس طرح کی باتیں ہوں گی, یہ چینجز پاکستان بھی کچھ کہے گا. یہ چینجز میں انڈین پالیسی میں آ رہی ہیں, کافی عرصے سے آ رہی ہیں. پاریکار کی بات بہت بعد میں آئی ہے. یہ پالیسی چینجز ان کے ہاں ڈیٹیکٹ ہونا شروع ہوئی تھی تقریباً 4-5 سال. لیکن اگر لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا. دیکھیں کارگل کی جب کانفلکٹ ہو رہا تھا, کارگل کانفلکٹ پیک پہ تھا, تو ہمارے ہاں ریلیجس افیئرس کے منسٹر ہوتے تھے راجہ ظفر الحق صاحب. راجہ ظفر الحق صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اسی طرح کی جو عمران خان صاحب کی اب سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے, اور اگر ہم پہ حملہ کیا گیا تو ہم نیوکلیئر ویپنز یوز کریں گے. ٹھیک, یہ راجہ ظفر الحق صاحب کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ موجود ہے. اس کے بعد رسپانس میں اتنا یہ دیکھیں اس کا اپنا ایک ایسکلیٹری ایفیکٹ ہوتا ہے یہ سٹیٹمنٹس کا, انآفیشیل آفیشیل, کیونکہ ڈیٹیکٹ نہیں کر رہا ہوتا, اوپوننٹ آپ کا ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ یہ آفیشیل سورس سے آ رہا ہے یا ان آفیشیل سورس سے آ رہا ہے. واجپئی, پرائم منسٹر واجپئی نے رسپونڈ کیا راجہ ظفر الحق کی سٹیٹمنٹ کو کہ وی آر ریڈی فار اے نیوکلیئر وار. تو اسی جارج فرنانڈس ان کا ڈیفنس منسٹر, اس نے کہا کہ وی آر ریڈی فار اے نیوکلیئر وار. تو میں اسی طرح کہہ رہا ہوں, اس کا اپنا ایک ایسکلیٹری امپیکٹ ہوتا ہے. تو میں اسی طرح کہہ رہا ہوں کہ اگر پریکار صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے آپ کو پابند کیوں کریں, نو فرسٹ یوز پالیسی کا ہم ایکسپریشن کیوں استعمال کرتے ہیں, اور غلط انفارمیشن, میرے خیال سے ہر پوری دنیا میں جو فار رائٹ ہوتی ہے وہ غلط انفارمیشن کا استعمال کرتی ہے اور اس کو جعلی خبر بنا دیتی ہے. یہ بھی کہا کہ سرجیکل سٹرائک کے بعد ہم نے کوئی پاکستان کی طرف سے خطرہ نہیں محسوس کیا. ان کے اپنے جو صحافی انہوں نے کہا کہ جناب جو 50% سے زیادہ جو ایل او سی پہ جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں وہ ستمبر کے بعد سے ہوئے ہیں اور سرجیکل سٹرائکس کے بعد سے ہوئے ہیں. تو یہ جب دونوں اطراف تو ہوئی نہیں نا, پاکستانی ہوئی نہیں, تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف اگر آپ یہ اس طرح کی انفلیمیٹری باتیں کر رہے ہیں جو نہ صرف آپ کے وزیر اعظم کے خلاف جاتی ہے, آپ کے ہوم منسٹر کے خلاف جاتی ہے, آپ کے سیکیورٹی ایڈوائزر کے خلاف جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیا میں یہ اس طرح کی نانسنس باتیں نہیں ہوتی, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا انڈیا میں بھی اس طرح کی نانسنس باتیں ہوتی ہیں, لیکن ہم تو اپنے ملک کے رسپانسبل ہیں نا. لیکن بائی کمپیریزن یہ تھوڑی بہت ذمہ دار بات نہیں ہے یہ کہنا کہ جی ہمیں نیوکلیئر وار کی طرف نہیں جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے. وہ قوم پرستی کے دلدل میں ڈوب گئے. اس میں امپلائڈ میننگ یہ بھی ہے نا کہ وہ جو پاکستان کی پالیسی نیوکلیئر وار ممکن ہے, ایک امپلائڈ میننگ اس کا یہ بھی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نا عمران خان صاحب جو ہے نا وہ پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے, مطلب نیکسٹ پارلیمنٹری الیکشنز کے بعد وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں, اور ایک میجر اپوزیشن پارٹی کے لیڈر ہیں. ان کا سٹیٹمنٹ مس انٹرپریٹ ہوگا ون وے اور دا ادر انڈیا میں. دو طرح لے سکتے ہیں انڈینز اس کو, یا تو وہ اس کو بہت سیریسلی لیں گے, اور جس طرح راجہ ظفر الحق کی سٹیٹمنٹ صاحب کے بعد انہوں نے کارگل کی کنونشنل فائٹ کو بہت اسکیلیٹ کر دیا تھا, یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ وہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد دوبارہ اگر سیریسلی لیں تو اس کو بہت اسکیلیٹ کر دیں گے وہ. ٹھیک ہے, اور دوسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو بالکل نان سیریسلی لیں اور وہ کہیں کہ جی جاؤ جو کرنا ہے کر لو, اور وہ شیر آیا والی بات ہو جائے کہ جب وہ شیر آئے تو کوئی بچانے والا ہی نہ ہو. ٹھیک ہو گیا جناب. اس پہ خیر تھوڑا سا میں اس حد تک اختلاف کروں گا کہ اگر آپ ان پاسنگ یہ سٹیٹمنٹ پڑھ لیں اور بیٹھ کے اس کا زیادہ تجزیہ نہ کریں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ایل او سی پہ فائرنگ ہو رہی ہے, ہمیں اس کو ایسکیلیٹ نہیں کرنا چاہیے. نکلیں گے نا وہ اور طرح کے جو دوسری سائڈ نکالے گی, بالکل اس میں ہم بالکل اتفاق کریں گے. اور اگلے حصے میں بات کریں گے کراچی کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ غیر یقینی کا شکار ہو گیا. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہوگی کراچی کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ غیر یقینی کا شکار ہو گیا, اور پلس مائنس کی جو کہانی ہے وہ کیا ہے. ویسے جناب مجھے یہ کہانی ہی لگ رہی ہے,
تو آپ اگر اپنے کچھ پریس میں جو بھائی ہیں ان کو کہیں کہ یہ افواہیں جو نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اس خیال کا کہ مشرف جو ہیں وہ کسی قسم کے الائنس میں چلے جائیں ایم کیو ایم کے ساتھ یا اس کی پارٹی لیڈرشپ قبول کر لیں، بات ہو رہی ہے قیادت ان کو سونپ دی جائے، یہ خیال جو ہے بالکل فلوٹ کیا گیا تھا، لیکن یہ خیال بالکل اپنی موت آپ مر چکا ہے۔ اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا ورکر جو ہے نا وہ ابھی تک الطاف حسین کے سین سے مائنس ہونے کو ایک ٹیمپرری سولوشن، ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ دیکھتا ہے، ان کو پرماننٹلی مائنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور مشرف صاحب کا ٹیک اوور کرنے کا مطلب ہے کہ الطاف حسین پرماننٹلی مائنس ہو جاتے ہیں سین سے، تو یہ اپنی موت آپ مر چکا ہے مشرف صاحب کا ٹیک اوور کرنا۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ بات فلوٹ ہوئی ہے کہ جی ایک سابق فوجی عامر آپ کی جو تیسری یا چوتھی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کا سربراہ بننے کو جا سکتا ہے، اس طرح پیراشوٹنگ۔ جی پیراشوٹنگ بالکل۔ چلیں اس پہ بات کریں گے۔ فہیم زمان صاحب جو معروف تجار ہیں، جناب ویلکم۔ تھینک یو ویری مچ۔ فہیم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی پرویز مشرف صاحب کی کہ وہ ان کو قیادت سونپ دی جائے، متحدہ کی بھی، پی ایس پی کی بھی، پھر انہوں نے اس بات کو بھی مسترد کر دیا، آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ ایک تو یہ کہ کراچی میں رہ کر ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آپ کو بہت سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، ایک بات تو یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کراچی میں اس وقت جو ہے نا بنیادی طور پہ کھلواڑ ہو رہا ہے، اور کھلواڑ بھی وہ لوگ کر رہے ہیں کہ نہ جن کو پچ کی تمیز ہے نہ پچ کی سمجھ ہے۔ حالت اس وقت یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم جس طرح سے بٹی ہے یا ٹوٹی ہے یا بکھری ہے، اس کے جو مختلف ایلیمنٹس ہیں یا جو مختلف ٹکڑے ہیں وہ خود بہت ہی اس وقت تذبذب کا شکار ہیں۔ ایم کیو ایم الطاف جو ہے یا لندن جو ہے وہ اس وقت ری گروپ ہو رہی ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے، بما اپنے ایسیٹس کے ری گروپ ہو رہی ہے۔ 22 اگست کے بعد جو فاروق ستار صاحب والا گروپ جو تھا، یا جس کو آپ نے ایم کیو ایم پاکستان کا نام دیا، وہ شروع میں تو اس نے الطاف حسین صاحب سے علیحدگی کا جو ہے اعلان بھی کیا وغیرہ وغیرہ، مگر وقت کے ساتھ جو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ چونکہ ایم کیو ایم لندن ری گروپ ہو رہی ہے تو اس سے انہوں نے بھی بہت ہی اب سوچ سمجھ کے قدم اٹھا رہے ہیں۔ جو پی ایس پی کا جو عمل تھا، پی ایس پی کے ساتھ حقیقی کو ملایا جا رہا تھا، دوسری طرف جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اچھے خاصے تعلقات ہیں، کچھ لوگوں کے عامر خان وغیرہ کے حقیقی میں، تو شاید یہ تھا کہ حقیقی ان کے ساتھ چلی جائے۔ اب حقیقی کے ساتھ اس وقت جو ہے پی ایس پی کے بھی بہت جو ہے کلوز معاملات چل رہے ہیں، تو مگر اس وقت کوئی حتمی بات کہنا بغیر جو ہے بہت ہی مضبوط قسم کی جو گارنٹیز کے، اس وقت ایم کیو ایم کا کوئی گروپ یا کوئی لیڈر جو ہے وہ اس کھیل کا حصہ آسانی سے نہیں بنے گا۔ اب ایک طرف تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری طرف جو ہے مطلب یہ جو ساری کی ساری چیز جس طرح سے کی گئی ہے یا ہوئی ہے یا ہو گئی ہے، اب وہ ایک سسپینس میں یا اس میں ہے، اور آنے والے وقت میں اب اگر پرویز مشرف صاحب جیسے آپ نے خود کہا ایک فوجی عامر، 12 مئی کا واقعہ انہی کے دور میں ہوا، انہی کے نامینیٹڈ ہوم سیکرٹری تھے، ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر، کراچی میں جب 12 مئی ہوا، تو ان لوگوں کو لا کے اسٹیبلشمنٹ کیا کھیل کھیلنا چاہتی ہے، یا کیا مشرف صاحب یہاں ڈیلیور کر سکتے ہیں کراچی کو، کراچی کے لوگوں کو، یا ایون اسٹیبلشمنٹ کو، یہ تو بہت ہی سوالیہ نشان ہے۔ میرے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ اس پورے کھیل میں جو آلریڈی یہاں چل رہا ہے۔ فہیم صاحب یہ بتائیں، ایم کیو ایم کی جو تقسیم ہے، ایم کیو ایم کی تقسیم کیا یہ پرماننٹ ہے، یا یہ کسی وقت میں جا کے سیٹلمنٹ ہو جائے گی اور یہ سب ایک دوبارہ سے ایک ہی گروپ بن جائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ایم کیو ایم کی جو آپ تقسیم کہہ رہے ہیں، اس میں لیڈرشپ میں سے یا وہ لوگ جو آن دا فیس آف ایم کیو ایم تھے، ان میں سے تو لوگوں کی تقسیم ہو گئی ہے۔ آنے والے وقت میں اگر بریدنگ اسپیس ملی
تو الٹیمیٹلی ایم کیو ایم جو ایم کیو ایم ہے جس کا ووٹ ایم کیو ایم لیتی رہی ہے وہ بنیادی طور پہ الطاف حسین ہے, اور وہ اس وقت لگتا نہیں ہے کہ وہ ووٹ بینک جو ہے ان سے نکل کر کہیں اور چلا جائے گا, مگر وہ لازمت ہے خاموش سپورٹ ہے, وہ بہت زیادہ کھل کر یا اس طرح سے ایون ورکرز اور سپورٹرز بھی ایم کیو ایم کی جو ہے اس وقت ایک جو ہے سسپینس کا شکار ہیں, چیزیں ابھی کلیئر نہیں ہیں. مگر جی فہیم صاحب بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے شو میں شامل ہونے کا, بہت شکریہ جناب. وہ دیکھیں وہ بات وہی میں جو آپ کو بڑے عرصے سے بات کر رہا تھا, کیا کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم کا لیڈر ہے الطاف حسین, ووٹ ان کا ہے اور ورکر بھی انہی کا ہے, جو ان کا ساتھ ہوگا وہ ایم کیو ایم ہوگی, جو ان کے ساتھ نہیں ہوگا وہ ایم کیو ایم نہیں ہوگی, سمپل سی بات ہے. سوال صرف یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی جو ایم کیو ایم لنڈن جو ہے, جس کو ایم کیو ایم لنڈن ہم کہہ رہے ہیں, ول اٹ بی الاؤڈ ٹو فنکشن ان کراچی, یہ سب سے بڑا سوال. ایم کیو ایم لنڈن جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جس کے ابھی کچھ ورکرز کو بھی انہوں نے اٹھایا, تو یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ جی صرف اور صرف الطاف حسین کی بات ہو سکتی ہے اور باقی جو 2 کروڑ کراچی میں ہیں. فہیم صاحب دیکھیں نا, فہیم صاحب کیا کہہ رہے تھے, فہیم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ کچھ ورکر فاروق ستار کے ساتھ آ گئے اور کچھ کو الطاف حسین کے ساتھ رہ گئے, صرف 2 سائیڈز ہیں, ایک الطاف حسین کی ایک مصطفیٰ کمال کی, وہ یہ بات کر رہے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ خان کے ساتھ ایک ٹائنی سا گروپ, چھوٹا سا گروپ ہوگا, باقی ورکر اور ووٹر جو ہے وہ الطاف حسین کے ساتھ ہے. چلیں اس پہ بھی بات کرتے رہیں گے اور کراچی کے سیاسی مستقبل پہ بھی بات کرتے رہیں گے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے, جہاں کراچی کی سیاسی مستقبل کی بات ہو رہی تھی. جناب ایک دلچسپ بات کہ اگر سینسس کیا جائے, جو کہنے کو ہوگا 2017 کے شروع والے حصے میں ہوگا, تو کراچی میں جو نشستیں ہیں آپ کی مجلس شورا میں, ان میں اضافہ ہوگا, سندھ اسمبلی میں بھی شاید اضافہ ہو, تو اس میں کیا کراچی کی جو ڈیموگرافک جو ہے اہمیت ہے وہ ملک میں بڑھ جائے گی. اور اس سے آپ یہ بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کراچی میں جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, جو عام طور پہ متحدہ قومی موومنٹ ہوتی ہے, اس کا بھی مرکز کا کی طرف جو اثر ہوتا ہے وہ بڑھ جائے گا, اس میں زیادہ وزن آ جائے گا, سیٹیں زیادہ بڑھ جائیں گی, سیٹیں زیادہ بڑھ جائیں گی. لیکن اور زیادہ چانسز بھی یہی ہے کہ جو سیٹیں بڑھیں گی وہ بھی ایم کیو ایم ہی جیتے گی. نہیں خیر میں اس حد تک تو شاید نہ جانا چاہوں, لیکن اگر آپ لیکن اگر آپ پچھلے کچھ انتخابات کو سامنے رکھیں اور اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ الطاف حسین کے ہٹنے کے بعد بھی متحدہ قومی موومنٹ, چاہے ایم کیو ایم پاکستان ہی ہو, نام اس کا کوئی اور ہے اب, لیکن they have retained their worker, they have retained their structure, ان پہ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں. تو اس سے یہ تھوڑا سا آپ کو نظر آتا ہے کہ سینسس کے بعد the MQM is not going anywhere, not کہ سینسس سے پہلے بھی کہیں وہ جا رہی ہے. نہیں ایم کیو ایم دیکھیں نا, ایم کیو ایم از اے ریالٹی, اس کو تو کوئی کویسچن کرنا ہی نہیں چاہیے, لیکن اس کی کویسچننگ ہو رہی ہے, مستقل ہو رہی ہے, اور آپریشنز کے باوجود بھی آپ نے جس طرح 90s میں بھی دیکھا, ابھی بھی دیکھا, گروپس بنا کے الطاف حسین کا زور توڑنے کی کوشش کرنا میرا نہیں خیال کوئی بڑا ایڈوائزبل قسم کا آپشن ہوگا. ایڈوائزبل مطلب وہ جو آپ کی مشرف والا آپشن جو تھا نا کہ ایم کیو ایم کو مشرف ٹیک اوور, کیا یہ آپشن تھا؟ یہ کبھی کوئی خیال تھا, حقیقی آپشن تھا؟ یہ بالکل خیال تھا. ایم کیو ایم والوں کی وہاں ان سے دبئی میں میٹنگز بھی ہوئی ہیں اور انہوں نے یہ فلوٹ بھی کیا ہے آئیڈیا کہ آپ یونائٹ کر سکتے ہیں. اور اردو اسپیکنگ دیکھیں نا, جو سابق پریزیڈنٹ ہیں مشرف صاحب نے اپنی جو انٹرویو دیا ہے ڈان ٹیلی ویژن کو, اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. جی یعنی وہ اپنا اس پوزیشن کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اردو کے لیڈر بننے کی کوشش کریں گے. نہیں ٹھیک, وہ اگر سرنڈر کریں نہ کریں, مجھے یہ کافی ناممکن قسم کی وہ صورتحال لگتی ہے کہ پرویز مشرف واپس آ کے آ جائیں گے. ایم کیو ایم کے ورکر نے ناممکن بنا دیا. نہیں میرے خیال سے اس سے پہلے بھی کافی ورکر کا ریاکشن فاروق ستار اور ان کے گروہ کی طرف پہنچنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے جناب, لیکن انہوں نے ایک ایمبیگوٹی رکھی ہوئی ہے ریگارڈنگ دا رول آف الطاف حسین ان ایم کیو ایم ان کراچی. لیکن فاروق ستار کے گروپ بننے سے پہلے بھی جب یہ سب یک جہد بھی تھے تو ہم کچھ
پچھلے 3-4 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی پرویز مشرف کو پیراشوٹ ان کیا جائے گا اور وہ ان کو قیادت سونپ دی جائے گی، جو نہ تب نظر آ رہا تھا آج بھی نہیں نظر آ رہا. وہ ایک ٹاپ ڈاؤن سٹرکچر ہے ان کا، اس طرح سے وہ اوپر آتے ہیں. وہ پاسبل نہیں، میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے لوگوں کا خیال تھا جو جن کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تھا. اسٹرنگ پولنگ جو سارے کر رہے ہوتے ہیں اور شاید آگے تک پہنچ نہیں پاتے. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا نہیں ہوتا، یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تھا. وہ ڈوب رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کی کوئی پالیٹکس نہیں ہے اس کراچی میں. اور لیکن یہ ہے کہ یہ بھی سوال ہے کہ الطاف حسین کو کیا فنکشن کرنے دیا، الطاف حسین لیڈ ایم کیو ایم کو کراچی میں فنکشن کرنے دیا جائے گا یا نہیں. جب آپ فنکشننگ کی بات کرتے ہیں، ابھی اگر آپ ایم کیو ایم پاکستان تک بھی محدود رہیں تو ایک ان کے ناظم ہیں، کراچی کے ناظم کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ جی جب مصطفیٰ کمال کا دور ہوتا تھا، ڈائنامک، ہر جگہ پہنچنا، یہ اپنا ایم کیو ایم کا بھی ایک پارٹی کا وہ آپ نے ان کا انٹرویو پورا نہیں سنا مشرف صاحب کا؟ نہیں پورا سنا میں نے. مشرف صاحب میں اب ناظموں کی بات کر رہا ہوں. مشرف صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی میں ان کو صحیح ٹریک پہ لے کے آیا ایم کیو ایم کو، اچھا، اور میں نے ان کو ڈیولپمنٹ کی طرف لگایا. اگر آپ میرے پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں، آپ نے ان کو اپنے ساتھ کیوں ملایا تھا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے تو ان کو صحیح راستہ دکھایا. مشرف صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے تو ان کو صحیح راستہ دکھایا اور میں ان کو کراچی کی ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے آیا. ٹھیک، خیر مشرف صاحب کے کئی چیزوں کا کریڈٹ لیتے ہیں، ان میں سے جو یار ایک چھوٹا سا سینیریو میں آپ سے ڈسکس آف کیمرہ کر چکا ہوں، لیکن میں اس کو ایک بار پھر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، جنرل مشرف صاحب اپوائنٹ ہوئے چیف آف دی آرمی سٹاف 1998 میں. ٹھیک، پھر انہوں نے ٹیک اوور کر لیا، گورنمنٹ بنا لی، کیبنٹ بن گئی ان کی، اور وہ پریزیڈنٹ بھی بن گئے، پورے رول کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور 1999 سے لے کے اور 2007 تک رول کرتے رہے. اس دوران ان کی ایک الائیڈ پارٹی تھی ایم کیو ایم. ٹھیک، اس الائیڈ پارٹی کا ایک ہیڈ تھا جن کا نام تھا الطاف حسین. جی نظر آ رہا ہے آپ کس طرف جا رہے ہیں. خیر آپ بات مکمل کر لیں. پھر ان لیڈر پہ، ایم کیو ایم کے لیڈر پہ الزام لگایا گیا کہ وہ را کے ساتھ ایجنٹ ہے، را کے ایجنٹ ہیں، جس کا مطلب را کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں، را کے لیے پولیٹکس کرتے ہیں، را کے لیے وائلنس بھی کراتے ہیں کراچی میں. یہ الزام لگائے گئے ان پہ. اب دیکھیں نا، چیف آف دی آرمی سٹاف جو ایک گورنمنٹ کو رول کر رہا ہے، گورنمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہے، جس کا ایک الائی ہے جس پہ یہ الزام ہے کہ وہ را کا ایجنٹ ہے. اب اگر یہ مان بھی لیا کہ چیف آف دی آرمی سٹاف کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ جی یہ بندہ را کے لیے کام کرتا ہے، تو پھر تو اس کو بے وقوفی کی سزا ملنی چاہیے، یا پھر اس کو مطلب شریک جرم ہونے کی سزا ملنی چاہیے جناب بقول. لیکن نہیں، اس میں یہ بڑے سیریس نیچر کے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، اور یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم کتنا اور خرابیوں کا شکار ہے، اور اس خرابیوں کو دور نہیں کریں گے تو روز روز یہ اس طرح کے مسائل آتے رہیں گے. اور بقول فہیم زمان کے جو ہمارے مہمان تھے، آپ یہ ایک سوالیہ نشان اس چیز پہ اٹھتا ہے، اس کا میرا کوئی جواب نہیں. اگلے حصے میں بات گے ہم. امریکہ میں کہا جا رہا ہے کہ ایک مسلمانوں کی رجسٹری منعقد کی جائے، وہ کیسے ہوگا اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے پہ مزید دشواری ہونے کو جاری ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہوگی نو منتخب ڈونلڈ ٹرمپ کی اور مسلمانوں کے خلاف ایک رجسٹری ڈیٹا بیس کی جو بات ہو رہی ہے. جناب، پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک بلینکٹ پابندی لگائیں گے اور مسلمانوں کو آنے سے ہی بین کر دیں گے. اب اس سے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ جی رجسٹری بنائیں گے. رجسٹری پہ بھی تھوڑی سی بات آگے پیچھے ہوئی اور پھر آخر میں کہا کہ بین اگر چھوڑ بھی دیا تو میں سرٹنلی امپلیمنٹ کروں گا، یعنی بے شک اس پہ عمل درآمد ہوگا. اب وہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، وہ اب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ جی 2002 میں جو ایک انہوں نے دہشت گردوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کا ایک ڈیٹا بیس بنایا تھا،
جان ایشکرافٹ کے دور میں جو ان کے سابق اٹارنی جنرل تھے اس کو پھر سے ری امپلیمنٹ کیا جائے اور اس کو زیادہ کمپریہنسو کیا جائے. لیکن جو اب آپ کو نظر آ رہا ہے, کچھ آپ کے یہ پاکستانی بھی تھے, لکھنے والے تھے, تجزیہ کار تھے, جو کہہ رہے تھے, بلکہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب ہیں جنہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ جو ریپبلکن پارٹی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو جیتنا اس سے بڑا اچھا ہوتا ہے, کیونکہ وہی جو پاکستانیوں اور ریپبلکن پارٹی میں جو پرانا اتحاد ہے وہ پھر سے اب دیکھنے کو ملے گا. عامر لیاقت صاحب نے لکھا. جی عامر لیاقت حسین صاحب نے, اور بھی اس طرح کے ہیں آپ کے تو راحت فتح علی خان صاحب نے بھی ان کو کہا تھا کہ جی کنگریچولیٹ کیا تھا. اکراس دا اسپیکٹرم آپ کے ہیں لوگ. بڑی کلیئر ہونا چاہیے کہ پاکستان کی فارن پالیسی اور امریکہ کے اندر مسلمانوں یا پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ میرا خیال ہے الگ الگ سبجیکٹ ہونے چاہیے, اس کو مکس نہیں کرنا. لیکن اس پہ میں یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک ڈونلڈ ٹرمپ جو مرضی اپنے ملک کے مسلمانوں کے ساتھ کرے, پاکستان کی فارن پالیسی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. نہیں, میرا صرف یہ تعلق ہونا چاہیے کہ پاکستانیوں کے ساتھ کچھ کرے گا تو میرا خیال ہے وہ تو لازمی ہمارا فارن پالیسی کا ایشو بن جائے گا. عموماً پاکستانی مسلمان ہی ہوتے ہیں, پاکستانی مسلمان بھی ہوتے ہیں, کرسچنز بھی ہوتے ہیں جی, لیکن میرا خیال ہے کہ جنرلی مسلمانوں کی طرف جو وہ پالیسی بنائیں گے اس کو اگر آپ پاکستان کی فارن پالیسی بنا لیں گے, اس ایشو کو اگر آپ پاکستان کی فارن پالیسی کا ایشو بنا لیں گے تو میرا خیال آپ کو بہت نقصان ہوگا. یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے, آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. لیکن میں صرف اتنا یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے بھی امریکہ میں مسلمانوں کی طرف جو امریکی ریاستی ادارے تھے وہ دیکھیں نا, 2-3 واقعات ایسے ہوئے. سین بنڈینو کا اٹیک ہوا, اس کے بعد جو نائٹ کلب پہ اٹیک ہوا جس میں 50 بندے مارے گئے. یہ ایسے واقعات تھے جس میں آفیشیل لیول پہ بھی اور نان آفیشیل لیول پہ بھی مسلمانوں کے اینٹی امیگرنٹ فیلنگز بہت سٹرونگ ہو گئی تھیں. مجھے یاد ہے ان اپریل آئی واز ان یونائٹڈ اسٹیٹس, ڈینور میں وہ جو چیف پبلک پراسیکیوٹر ہوتے ہیں, وہ جو چیف اٹارنی ہوتے ہیں, پبلک اٹارنی ہوتے ہیں, ان سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے انٹرویو ہم نے ان کو کیا, 2-3 جرنلسٹ تھے ہم, اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم 2 پرونگ اسٹریٹجی رکھتے ہیں مسلمان لوگوں, اپنی مسلم پاپولیشن کو, پیرانویا کو کنٹرول کرنے کے لیے. ایک کہ ہم ان کی آرگنائزیشن کو بہت جنرلسلی فنڈ کرتے ہیں ٹو کوآپریٹ ود اس اگینسٹ ایکسٹریمزم. ایک ون اسٹرانگ لیکن اس میں ہر طرح کے جعلی قسم کے بھی انڈیکیٹرز وہ ہوتے بات ہیں, یہ میں ان کی پالیسی آپ کو پالیسی بیان کر رہا فنڈ کرتے ہیں. وہ دوسرا پرونگ آف دا اسٹریٹجی کہ ہم ایک اسٹرانگ میسج بھیجتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم ٹو دا میجورٹی کمیونٹی کہ اگر آپ کسی طرح کے ہیٹ کرائم میں انوالو ہوں گے مسلم پاپولیشن کے خلاف تو وی ول ڈیل دیٹ تھنگ ود این آئرن ہینڈ. اب یہ دوسرا پرونگ ختم ہو گیا ہے میرے حساب سے, دوسرا پرونگ ختم ہو گیا, اور پہلا جو پرونگ ہے وہ بھی اب کمزور ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ اب آپ تمام مسلمانوں کو ایک ہی اس برش کے ساتھ آپ مسلمانوں کی فیلنگز اس طرح کی تھیں. ہم نے ایک سیمینار اٹینڈ کیا میں نے لاس اینجلس میں, جس میں ایک مسلم امریکن کانگریس کے پریزیڈنٹ نے خطاب کیا, اور انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گیا تو آئی سی امریکہ ایز اے بگ کنسنٹریشن کیمپ. بالکل صحیح کہا, درست فرمایا, اور یہ کنسنٹریشن کیمپ بنتا جا رہا ہے. آپ نے جب ڈیٹا بیس کی بات کی, ڈیٹا بیس آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ہوا کرتا تھا, اور جو دوسری بڑی جنگ تھی اس میں یہودیوں کے ساتھ اسی طرح انہوں نے شروع کیا تھا, پہلے رجسٹری کے ذریعے اور پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کنسنٹریشن کیمپس کی. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ سوال کیا بھی گیا ہے کہ جی آپ جانتے ہیں کہ پہلے یہ یہودیوں کے ساتھ نازیز کیا کرتے تھے, آگے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یو ٹیل می. جو مجھے جو مجھے حیران کن بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جو 20 سال یا 30 سال پہلے کسی آدمی کو فارغ کر سکتی تھی الیکشن کیمپین کرنے سے, اسی قوت نے, انہی فورسز نے اس کو پھر صدر بنا دیا. You are familiar with the civil rights and the civil liberties in America, law based ہیں وہ ساری civil rights and civil liberties. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے خیال سے وہ ساری جو سول لبرٹی کی ٹریڈیشنز ہیں اس کو ایک بندہ ریورس کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایک لمحے میں ریورس کر سکتا ہے, اور آپ کو یہ بات نظر آ گئی تھی اور یہ بات ثابت بھی ہو گئی تھی جارج بش کے دور میں, جب آپ کو پیٹریٹ ایکٹ جیسے قوانین کے ذریعے کا سامنا کرنا پڑا. ایک اور بات, امریکن سسٹم جو ہے وہ چیکس اینڈ بیلنسز پہ کافی دیر سے پریڈیکیٹڈ ہے کہ جی اگر کوئی آ جائے تو الیکٹورل کالج ادھر بیٹھا ہوگا, اگر کوئی قانون اس طرح کا ہو جائے تو ادھر سپریم کورٹ ہے, پھر بیچ میں کانگریس ہے, سینٹ ہے,
کئی آتھرائزیشنز ہیں، اینڈ میں جو صدر ہے اس کی ویٹو پاور ہے، چیکس اینڈ بیلنسز بہت زیادہ ہیں. اس طرح کا نظام نہیں ہے جس میں آپ کا ایک آل ان آل آپ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں. سسٹم از دیر. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جی اب آپ کو ہر طرف اکثریت مل گئی ہے اور سپریم کورٹ میں جو ویکنسی تھی وہ اب ڈونلڈ ٹرمپ پورا کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو لبرل ہونے کو جا رہی تھی وہ اب کنزرویٹو رہے گی. اس کے نیچے جو ساری جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ بھی ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے. مڈ رومنی جیسے لیڈران جنہوں نے کہا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ، لفظ انہوں نے درندہ نہیں استعمال کیا لیکن اسی انداز میں کہا کہ جی یہ تو ہم اس کو تصور ہی نہیں کر سکتے کہ یہ صدر بن جائے، وہ اب اس کے پیچھے کھڑے ہیں کہ یار آپ ہمیں کوئی وزارت ہی دے دیں، کوئی سیکریٹریٹ دے دیں، کچھ ایسے کچھ آپ ہمیں میسر کر دیں. چیکس اینڈ بیلنسز a divided America as a result of these policies. اور آپ کے کیونکہ آپ ٹویٹرز وہ پڑھیں نا، اس میں اس طرح کے بے شمار میسیجز آ رہے ہیں کہ if you start registering Muslims, I'm a Jew but I will register as a Muslim. وہ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. کچھ لوگوں نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے کہ ہم بھی رجسٹری میں اپنا نام ڈال دیں گے، ہم بے شک مسلمان کے طور پہ رجسٹر ہوں گے. مسئلہ اس میں تھوڑا سا یہ ہے، اور یہ شاید اوباما کی بھی ایک میراث ہے کہ آپ نے یہ جو کوورٹ ڈرون پروگرامز کیے ہیں، آپ نے جو بنا پوچھے اسٹرائکس کیے ہیں باہر کے ملکوں میں، آپ نے جو ایک امپیریل پریزیڈنسی بنا دی ہے، وہ اب ایک ایسے آدمی کو جا رہی ہے جو بہت خطرناک چیزیں انہی پاورز کے ساتھ کر سکتا ہے، انہی اختیارات کے ذریعے کر سکتا ہے. تو یہ اب دیکھی جائے گی کہ یہ کہاں تک لے کے جائیں گے. لیٹس ہوپ. امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے عمر صاحب اور مجھے آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے، اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.